صغیرہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا اصرار کرنے سے، کنسسٹنسی کے ساتھ کرنے سے، ہر 2-4 دن بعد، 5 دن بعد، ہفتے بعد وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ اور کبیرہ گناہ، قتل، زنا، چوری، سود کبیرہ نہیں رہتا استغفار کرنے سے، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ کبھی بھی مائنر سینس کو مائنر نہ سمجھیں، یہ اکٹھے ہو کے ہمیں ڈبونے کا باعث بن جاتے ہیں۔ if one of these 5 amplifiers is present with a minor sin، وہ مائنر نہیں رہتا اور میجر بن جاتا ہے۔ یہ مت دیکھیں کہ گناہ کیا کر رہے ہیں، یہ دیکھیں کہ ذات کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ کا بہت فضل اور کرم ہے جس نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت دی، اگر اللہ نہ چاہتے تو ہم کبھی بھی ہدایت یافتہ نہ ہوتے۔ میں آج ایک ایسے ٹاپک کو ڈسکس کرنے لگا ہوں جو کہ شاید ہمیں سے اکثریت اس کو بالکل انڈرسٹینڈ اور فیدم نہیں کرتی، اور نہ ہی شاید میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بہت زیادہ بات کی گئی ہے سب کانٹیننٹ میں، اردو اسپیکنگ کمیونٹی میں، اور ہم لوگ اس معاملے میں بہت ہی زیادہ غفلت کے شکار ہیں۔ اوکے، سو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم جو گناہ ہیں ان کو اپنے کلچر کے حساب سے دیکھتے ہیں، مائنڈ سیٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں؟ یعنی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کمرے میں داخل ہوتے ہیں، وہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اور اس پہ کسی شخص کے خلاف، چاہے آپ کا وہ باس ہے، چاہے وہ آپ کی خاندان میں کوئی آپ کی پھوپھی ہیں یا پھوپھا ہیں، اس کے خلاف کوئی بات کی گئی ہے تو پیپل ٹیک اٹ ویری لائٹلی۔ کوئی اس میں ہائے آئی بروز ریز نہیں ہوتے، اور اس کو ایزیلی ڈیل کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ معلوم ہے کہ غیبت الکبائر میں سے ہے۔ اگر اسی طرح سے کوئی شخص روم میں انٹر ہو اور دیکھے نعوذ باللہ اس سے کوئی جاننے والا، اس کا ہسبینڈ یا اس کا خاندان والا، وہ نعوذ باللہ من ذالک زنا کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے، ایڈلٹری، فورنیکیشن کا شکار ہے، تو کیسے ایک طوفان مچ جائے گا؟ تو غیبت پہ کیوں نہیں مچا؟ اسی طرح سے چوری کوئی اگر کرتے ہوئے پکڑا جائے، کوئی سونا اٹھاتے ہوئے پکڑا جائے، تو ہم we scream and shout and we blame that person of guilt کہ تم چور ہو، تم لائل نہیں ہو۔ بٹ جو شخص غیبت کر رہا تھا اس کو تو ہم نے اس طرح سے بلیم نہیں کیا، حالانکہ سبحان اللہ جس نے چوری کی اس نے کسی کو میٹیریلی نقصان پہنچایا، لیکن جس نے غیبت کی اس نے اس کے آنر کو نقصان اور تکلیف پہنچائی، جو کہ زیادہ بڑا گناہ ہے۔ We don't see sins according to how Allah subhanahu wa ta'ala sees them, right؟ تو ہم گناہ کو نا اپنے کلچر اور اپنے علاقے کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ We know as Muslims there are major sins and minor sins, right؟ I'll not explain about major sins، شرک، witchcraft، جادو، killing، ربا، اور consumption of orphans' wealth، یعنی جو غریب کا مال کھانا، بھاگنا میدان جنگ سے، کسی خاتون پہ تہمت لگانا، تو میجر سینس ہے، اور ہمیں اکثریت کو پتہ ہے میجر سینس کیا ہیں۔ بٹ آج میں بات کروں گا کچھ مائنر سینس کے حوالے سے۔ مائنر سینس کے نا کچھ فیچرز ہوتے ہیں، اور آج کا جو لیکچر ہے وہ زیادہ فوکس کرے گا کہ کون سے فیچرز اینڈ فیکٹرز ہمارے مائنر سینس کو ایمپلیفائی کر دیتے ہیں اور وہ میجر سینس بن جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ پہلے تو کچھ بات کرتے ہیں فیچرز آف مائنر سینس کی۔ پہلے تو فیچر مائنر سینس کا یہ ہوتا ہے کہ مائنر سینس وہ ہوتے ہیں جو کہ میجر سینس، اگر انسان بڑے گناہوں سے بچتا ہے تو وہ مائنر سینس معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دس از ون آف دا فیچرز آف مائنر سینس۔ ان تجتنبون کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کیا رحمان ذات ہے، سبحان اللہ۔ اگر تم میجر سینس کو اگنور کرو گے ایکٹیولی تو ہم تمہارے مائنر سینس کو معاف کر دیں گے پیسیولی، یعنی تمہیں اس پہ توبہ استغفار کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک شخص جو چوری سے، زنا سے، ربا سے بچ رہا ہے ایکٹیولی، اللہ تعالیٰ اس کے مائنر سینس کو معاف کر دیں گے۔ دس از ون آف دا فیچرز آف مائنر سینس، اینڈ دس از ہاؤ رحمان اللہ سبحانہ وتعالیٰ از۔ سیکنڈ فیچر آف مائنر سینس از کہ اگر کوئی انسان نیکیاں کرتا ہے تو اس کی نیکیاں کرنے سے توبہ استغفار کیے بغیر، ان مائنر سینس پہ ریمورس اور گلٹ فیل کیے بغیر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان
مکفرات ما بینہن، نمازیں 5 نمازیں اور جمعے سے جمعہ اور رمضان سے رمضان، یہ سارے جو ہیں یہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں جو ان کے بیچ میں ہوتے ہیں. یعنی فجر جس نے پڑھی اور جس نے ظہر کی نماز پڑھی تو فجر سے ظہر تک کے جو مائنر سنز ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اس طرح سے جمعے تک اور رمضان سے رمضان تک. اذا اجتنب الکبائر، لیکن اس مطلب کہ اگر انسان کبائر سے بڑے گناہوں سے بچتا ہے تو یہ جو نیکیاں ہیں یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک جو نیکیاں ہیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوھا، حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لیا کرو، وہ اس کو مٹا دے گی. تو دس از بیسکلی پرٹیکولرلی اباؤٹ مائنر سنز. اس کا ایک اور فیچر بھی ہے مائنر سنز کا جو تھرڈ فیچر ہے اینڈ وچ از ویری ڈیٹریمنٹل اور تباہ کرنے والا ہے، اور آج کے جو ہمارا مین لیکچر ہے اس کو یہ ٹاپک کور کرے گا. وہ یہ ہے کہ مائنر سنز کین بیکم میجر if certain factors are attached to it. if certain actions are done تو ایک مائنر نہیں رہتا ہمارے اسلام میں اور شریعت میں، وہ ایک میجر بن جاتا ہے. امام ابن القیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک انسان اسے میجر گناہ ہوتا ہے اور اس گناہ کے بعد اس کے اندر اس کے دل میں ایک فیئر بیٹھ جاتا ہے، وہ ایک شائنس کے ساتھ وہ گناہ کرتا ہے، اس کے دل میں ریگریٹ ہوتا ہے اور پین ہوتا ہے. تو وہ اس کے اندر تکلیف اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ جو فیلنگز ہیں دل کی وہ اس گناہ کو میجر سے مائنر بنا دیتی ہیں، بیکاز آف ہز فیئر اینڈ شائنس اینڈ پین اینڈ سورو. یار اب مجھ سے کیا ہو گیا. اور امام ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص مائنر گناہ کرتا ہے ود اوڈیسٹی اینڈ بولڈنس اینڈ لیک آف فیئرلیسنس کی وجہ سے، لیک آف شائنس، لیک آف آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ود بولڈنس اینڈ کیئرلیسنس، تو اس کا جو مائنر گناہ ہے وہ میجر بن جاتا ہے. اور یہی ایک مین ڈفرینس ہے پریکٹسنگ اور نان پریکٹسنگ لوگوں کے بیچ میں. جو نان پریکٹسنگ اور پریکٹسنگ لوگ ہیں ان کے بیچ میں یہ فرق مینلی نہیں ہے کہ وہ گناہ کرتے ہیں اور وہ گناہ نہیں کرتے. نہ کلو بنی آدم خطا، ہر آدم کا بیٹا خطا کار ہے. ایوری بڈی سنز. بٹ واٹ از دا مین ڈفرینس اور ون آف دا مین ڈفرینسز بٹوین پریکٹسنگ اینڈ نان پریکٹسنگ مسلم اور رائچس اور ان رائچس اور پائس اور امپائس از دا فیلنگز ڈیورنگ سن اینڈ پوسٹ سن. ڈیورنگ سن جو پریکٹسنگ لوگ ہیں، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، وہ کام جاتے ہیں، وہ ہل جاتے ہیں، ان کے اندر ایک ریگریٹ ہوتا ہے، ایک خوف اور ڈر ہوتا ہے، بیکاز دے نو دیر آر ریپرکشنز ٹو دس. میری زندگی ٹائٹ ہو جائے گی، میں رک جاؤں گا، میں نے کس کے خلاف نافرمانی کر لی، وہ رب جو مجھے اتنا دے رہا ہے، ابو لک بنعمتک علی و ابو بذنبی، تو نے مجھے اتنا نعمتیں دی، میں اقرار کرتا ہوں اور میں نے تجھے کیا دیا، گناہ ہی گناہ. تو اس میں ایک شائنس ہوتی ہے. پر جو نان پریکٹسنگ لوگ ہیں وہ گناہ کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ بس کیا ہر کوئی تو کر رہا ہے، کیا سی بات ہے، اس میں کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. سو اٹس اے ہارٹ بیسڈ میٹر. اصل چیز یہ ہے، اس کا تعلق دل کی دنیا سے ہے. ناؤ میں آپ سے ان 3 فیچرز کو جو مائنر سنس کے بیان کرنے کے بعد میں 5 ایمپلیفائرز آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ جب مائنر سن کوئی انسان کرتا ہے اور اس کے ساتھ ان 5 میں سے کوئی ایک بھی اٹیچ ہو جائے، ملٹیپلائی ہو جائے، تو وہ اس مائنر کو میجر بنا دیتا ہے وہ سن. If one of these 5 amplifiers is present with a minor sin، وہ مائنر نہیں رہتا اور میجر بن جاتا ہے. یا رب سلمنا، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے. پہلی چیز الاستحقار، بلٹلنگ آف دا سن، اس کو چھوٹا گناہ سمجھنا. ایسے بات کہنا کہ others are doing far worse than what I'm doing. It's just a minor sin. آپ نے تو کہا ہے تو ابھی minor sin ہے. It will not take me to جہنم. اب اللہ رب العالمین مجھے اس گناہ کی وجہ سے جہنم میں ڈالیں گے. اللہ اکبر. You know the person who utters these words، جو یہ بات کہتا ہے، واللہ اس نے نہیں پہچانا اللہ کون ہے جس طرح سے اس کے رب کو پہچاننے کا حق تھا، اور اس نے نہیں کی محبت اللہ رب العالمین سے جس طرح محبت کرنے کا حق تھا، اور اس نے رب کی نعمتوں کا اندازہ نہیں لگایا، نہ شکر کیا جس طرح سے اس کو شکر کرنے کا حق تھا. سلف صالحین رحمہم اللہ کہا کرتے تھے لا تنظر الی صغر الخطیہ،
مت دیکھو کہ تمہارا گناہ کتنا چھوٹا ہے، ولیکن انظر الی عظمت من عصیت، بلکہ یہ دیکھو تم نے کس ذات کی نافرمانی کی ہے. ولیکن انظر الی عظمت من عصیت، تم اس کو دیکھو کہ تم نے کس ذات کی بات نہیں مانی، کس ذات کی نافرمانی کی ہے. مت دیکھو گناہ کتنا تھا، چھوٹا تھا، بڑا تھا، کیا سائز تھا، کس ذات کا انکار کیا تم نے، کس کی بات کا انکار کیا تم نے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کہا تھا، یا عائشہ ایاکی والمحقرات الاعمال، ڈرنا اس بات سے کہ تم مائنر سینس کو چھوٹا سمجھنا شروع کر دو. فإن اللہ من اللہ طالبا، یا اللہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر خاص پکڑ ہوتی ہے ان کی. جن گناہ کو انسان مائنر سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور ان کی پکڑ کرتے ہیں کہ تو نے میرے حکم کو حقیر جانا. ایک باپ جب اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا سب کام کر، بٹ چھوٹا سا کام بے شک بولے، بٹ تو نے اس ریڈ لائٹ ایریا میں نہیں جانا میری جان، تو نے اس دوست سے نہیں ملنا، بس میرے باپ ہونے کی خاطر میں تجھ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں. اور باپ جب بھی دیکھتا ہے کہ اسی گاڑی میں ٹریکر لگا ہوا ہے اور بیٹا وہاں ہمیشہ اس جگہ پہ جاتا ہے یا اس دوست سے ملنے جاتا ہے، تو آل تو چھوٹی سی بات ہے، بٹ کتنا دکھ ہوتا ہے باپ کو. یہ مت دیکھیں کہ گناہ کیا کر رہے ہیں، یہ دیکھیں کہ ذات کی نافرمانی کر رہے ہیں. اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے تھے، سبحان اللہ، ان المؤمن یرى ذنوبه کأنه قاعد تحت جبل. ایک مومن اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے کہ جیسے ایک پہاڑ اس کے اوپر اب گرنے لگا ہے، وہ ایک پہاڑ کے نیچے کھڑا ہے کہ جب اس پہ پہاڑ اچانک سے گر جائے. یخاف ان یقع علیہ، وہ ڈرتا ہے اس بات سے کہ اس پہ وہ اچانک سے گر جائے گا. وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنْفِهِ فَيَفْعَلْ هَكَذَا. اور ایک جو فاجر ہے، ایک جو نان پریکٹسنگ مسلم ہے، جو گناہ گار ہے، وہ گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے کہ جیسے ایک مکھی اس کے ناک پہ بیٹھی اینڈ ہی ڈیڈ لائک دس، اس کو پرواہ نہیں ہوئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو کیسا دیکھتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کو کیسا امیجن کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے اس کو کیسا دیکھتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ بے شک تم لوگ، یعنی تابعین کو کہہ رہے ہیں، ایسے عمل کرتے ہو جو تمہارے آنکھوں میں پوئٹری کی طرح بیوٹیفائڈ ہیں، لیکن ہم وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ڈیٹریمنٹل موبقات سمجھتے تھے، ڈیٹریمنٹل میٹر سمجھتے تھے کہ ہمیں تباہ کر دیں گے. اور یہ انس بن مالک تابعین کو کہہ رہے ہیں. جسٹ امیجن انس بن مالک آج آ جائیں اور ہماری کیجولنس اور لیزینس دیکھیں اپنے اعمال کے حوالے سے اور گناہوں کے حوالے سے، تو کیا کہیں گے؟ وہ کیا دیکھیں ہم پہ؟ اور پھر ہم انس بن مالک کو کیا کہیں گے؟ انس بن مالک از ججمنٹل، لیو اینڈ لیٹ لیو، اپنا دین چھوڑے نہیں، کسی کا چھوڑے نہیں، اب تو بہت ججمنٹل ہیں. لا الہ الا اللہ. حدیث میں تو آتا ہے ان العبد یتکلم بکلمۃ، ایک انسان ایک لفظ، بکلمۃ سینٹینس نہیں، بکلمۃ ایک لفظ بولتا ہے جس کی وجہ سے اس کو جہنم میں گرا دیا جاتا ہے. کتنا دور؟ ابعد مما بین المشرق والمغرب، جتنا مشرق اور مغرب کے بیچ میں فاصلہ ہے اس کو اتنی لینتھ سے نیچے جہنم میں گرا دیا جاتا ہے. حدیث میں کیا آتا ہے کہ اس کو وہ زیادہ بڑا امیجن بھی نہیں کرتا. تو سب سے پہلی چیز الاستحقار. واللہ کبھی بھی مائنر سینس کو مائنر نہ سمجھیں، یہ اکٹھے ہو کے ہمیں ڈبونے کا باعث بن جاتے ہیں. اور جب الاستحقار کسی مائنر سین کے ساتھ ملٹیپلائی ہوتا ہے، اٹیچ ہوتا ہے کہ یہ شخص اس کا تعلق دل سے ہے اور فیلنگ سے ہے کہ تو چھوٹا سا گناہ تھا، میں نے کر لیا تو کیا ہوا، تو وہ پھر اس کو ایمپلیفائی کر دیتا ہے اور میجر سین بنا دیتا ہے. دوسرا فیکٹر جو ایک مائنر سین کو ایمپلیفائی کرتا ہے وہ ہے الاصرار، کنسسٹنسی، بار بار کرنا. کتنے سال ہو گئے ہیں گناہوں کو مائنر سینس کرتے کرتے؟ 3 سال، 5 سال، 10 سال. آنکھوں کو نیچا نہیں کر سکے ابھی تک ہم. پورن دیکھ رہے ہیں، ایڈکشن ٹو ڈرگز، اینگر ایشوز، منہ سے گالی نکال دینا، ناٹ ٹیکنگ حجاب، پرائیویٹ سینز. کتنے ہی سال ہو گئے ہیں ہمیں مائنر سینز کا ارتکاب کرتے ہوئے، اور ابھی تک اگر ہم کنسسٹنٹ ہیں ان پہ تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ یہ گناہ نہ دیکھیں بلکہ that insistence amplifies the sin. Not sin, rather the insistence upon the sin, it amplifies the sin in front of the eyes of رب العرش المجید فعال لما یرید، اللہ کے تعالیٰ کے سامنے. اسی لیے
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار. صغیرہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا اصرار کرنے سے، کنسسٹنسی کے ساتھ کرنے سے، ہر 2-4 دن بعد، 5 دن بعد، ہفتے بعد وہ کبیرہ بن جاتا ہے. اور کبیرہ گناہ قتل، زنا، چوری، سود کبیرہ نہیں رہتا استغفار کرنے سے، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ اکبر، ہاؤ بیوٹیفل از دس اسٹیٹمنٹ کہ کوئی کبیرہ گناہ ہو گیا اگر انسان استغفار کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں، اس کو مٹا دیتے ہیں. وہ عفو ہے. اور اگر صغیرہ گناہ انسان کرے اور اصرار کے ساتھ کرتا رہے، وہ صغیرہ نہیں رہتا. لا صغیرۃ مع الاصرار، وہ کبیرہ بن جاتا ہے. سو the third amplifier of sin، پہلا کیا تھا؟ الاستحقار، چھوٹا جاننا گناہوں کو. دوسرا تھا الاصرار، کنسسٹنسی کے ساتھ کرنا. اور تیسرا کیا ہے؟ الجہار، المجاہرۃ بالمعصیہ، اپنے گناہوں کو پبلسائز کرنا، اپنے گناہوں کو بتا دینا کہ لالے کی جان تیرے بھائی نے یہ کیا ہے کل رات کو، میں نے تو وہ بچی پھنسائی ہے، میں کل رات ڈرگس کر رہا تھا، میں کل رات ذرا نشے میں تھا، میں نے یہ والا کام بھی کیا، دبئی گئے تھے پارٹی کے لیے، یہ کام کیا ہے. سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے اس بات کو. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ اپنے گناہوں کو اقرار کیا جائے، اپنے گناہوں کو پبلسائز کیا جائے، ایکسیپٹ جس پہ ظلم کیا گیا ہو تو وہ آ کے بتا سکتا ہے مجھ پہ ظلم کیا گیا ہے اور انصاف لینے کے لیے. بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ گناہوں کو پبلسائز کیا جائے. Everyone has skeletons in their closets. You do and I do. بٹ پرابلم یہ ہے کہ ہم ان کو چھپائیں اور اللہ کے سامنے توبہ استغفار کریں، پبلسائز نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امت معافن الا المجاہرین، میری ساری کی ساری امت کو معاف کر دیا گا ایکسیپٹ اس کے جو کہ اپنے پبلک کو، اپنے سنس کو پبلک کرتے ہیں. میری ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا ایکسیپٹ ان لوگوں کے جو پبلسائز کرتے ہیں. اور حدیث میں کیا آتا ہے؟ انسان سے، میں پیرافریز کر رہا ہوں، انسان سے گناہ ہوتا ہے رات کو اور اللہ تعالیٰ اس پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، nobody knows it، بٹ اگلے دن وہ آتا ہے اور لوگوں کے سامنے اپنے سن کو پبلسائز کر دیتا ہے اور ایکسپوز کر دیتا ہے. تو پھر لوگ گواہ بن جاتے ہیں ان گناہوں پہ اور پھر اس گناہ کو معاف کبھی نہیں کیا جاتا. ورنہ کل امت معافہ، میری ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا. حدیث میں کیا آتا ہے؟ من اسرتہ حسنتہ وساعتہ سیئاتہ فہو مؤمن. جو جس شخص کو اس کی نیکی خوش کرے اور جس انسان کو اس کے گناہ تکلیف پہنچائیں، وہ نہ بتانا چاہے کسی کو، وہ مومن ہے. He is happy for his good deeds and he is sad for his sins. وہ مومن ہے. But what about a person who is not sad for his sins? He exposes them. He tells to people کہ یار یہ کیا تیرے بھائی نے، تیرا بھائی بڑا اسٹڈ ہے، میں تو بڑی ماڈرن ہوں، میں تو بڑی لبرل ہوں. لا الہ الا اللہ. یعنی does the opposite، advertises. Sins should be a taboo and they have always been a taboo. But one of the problems of 21st century is کیا؟ کہ جن گناہوں کو حیا کا باعث اور اللہ کے سامنے شرمندگی کا باعث اور رونے کا باعث سمجھا جاتا تھا اور ان کو چھپا کے رکھا جاتا تھا، آج کل لوگ پروکلیم کر رہے ہیں رات کو کچھ کیا اور سیلفی لے کے لگا دیا LOL guys partying with 59 others at beach فلاں فلاں، اور لوگوں نے دیکھ لیا، کہا یار لائف تو تیری ہے یار، جسٹ ٹو گین پیپلز پریز اینڈ اپریسیشن، اور رب العالمین کو اپنے خلاف کر دیا اور لوگوں کو اس گناہ پہ گواہ بنا دیا. بچیں اس بات سے. میں اپنے آپ کو آئی آئیڈینٹیفائی مائی سیلف ایز اے گے اور اے لیسبین اور بائی سیکشل اور ٹرانسجینڈر. ایک تو یہ ہیومن نیچر نہیں ہے. لوط علیہ السلام کی قوم سب سے پہلی تھی جو اس فحاشی اور بدکاری میں پڑی تھی، اور انسان سے ہو جاتی ہیں. یہ جو گناہ ہے قوم لوط والا عمل ہے، یہ چلتا آ رہا ہے، بٹ لوگ چھپاتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، پریشانی سے کرتے ہیں. اور کچھ لوگ جو کرپٹ ہو جاتے ہیں وہ یعنی اللہ کے سامنے یا اللہ معاف کر دے، یا غلط عادت لگی ہوئی ہے اور اللہ شاید معاف بھی کر دے ان کو ان کی سچی توبہ کی وجہ سے. بٹ جو لوگ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اپنے آپ کو، نہیں آئی ایم اے بائی سیکشل، آئی ایم اے ٹرانس، آئی ایم اے کوئر، آئی ایم اے گے اور لیسبین، سبحان اللہ، اپنے آئی ڈی کارڈ پہ لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ کو یہ جو الجہار اور یہ تکبر ہے یہ بالکل بھی نہیں پسند. اسی طرح سے ایک اور فیکٹر ہے جو کہ
گناہوں کو امپلیفائی کرتا ہے وہ کیا ہے؟ الجرأۃ علی اللہ، بولڈنس ان کمٹنگ اینی سن. بولڈنس، کسی سوچا ہی نہیں، کسی کو ڈی ایم کر دیا، کسی کے ساتھ ریلیشن شپ میں آ گئے، کوئی بزنس ہے اوکے میں دیکھ لوں گا یار خیر ہے. سو الاستحقار، بلٹلنگ دا سن، چھوٹا سمجھنا. الاصرار، کنسسٹنسی. الجہار، ان کو ایکسپوز کرنا. اور جو چوتھی چیز ہے وہ ہے الجرأۃ علی اللہ، کہ پرواہ نہ کرنا، وہ جی دیکھ ہی جائے گی جی، میں دیکھ لوں گا جی، میں دیکھ لوں گا جی. کوئی بھی گناہ کرنا ہے ڈنگے کی چوٹ پہ کر لیا، مجھے تو اللہ نے مال دیا، سب کچھ دیا، میں کس بات سے ڈروں؟ ڈریں اللہ کی پکڑ سے. ان بطش ربک لشدید، رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. جب پکڑنے پہ آتا ہے تو پھر انسان کے ساتھ نہ اس کے ماں باپ کھڑے ہوتے ہیں، نہ اس کے اولاد کھڑی ہوتی ہے، نہ مال کھڑا ہوتا ہے. پھر انسان ہاسپٹلز اور کورٹ اور کچہریوں اور تھانوں کے چکر لگاتا رہ جاتا ہے، کوئی اس کا ساتھ ہی نہیں ہوتا. اور لاسٹ چیز جو کہ مائنر سینس کو ایمپلیفائی کر دیتی ہے وہ یہ ہے الیأس من رحمت اللہ، ہوپلیسنس، اللہ کی رحمت سے نا امیدی. despair in the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. I'll not be forgiven. What's the benefit of praying? کیا فائدہ نماز پڑھنے کا، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا تھا، دعا کرنے کا، چیریٹی دینے کا. when I can't be forgiven, mercy doesn't reach me. مجھ سے تو یہ گناہ ہو گیا، کیا اللہ مجھے کوئی معاف بھی کرے گا؟ میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا. نہیں، never be disappointed. اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کرنے پہ قادر ہے. شیطان کیا کرتا ہے، وہ آپ کے بچپن سے آپ کے ساتھ ایک دیوار بلڈ کرتا جاتا ہے. آپ کے رائٹ پہ کسی گناہ کی، چاہے وہ زنا کی ہے اور سامنے پورن کی ہے، اور لیفٹ پہ حرام انکم کی ہے، اور پیچھے ایک حرام ریلیشن شپ کی ہے، اور غیبت کی ہے، اور چغلی کی ہے. اور وہ والز بلڈ کرتا ہے جو کہ بہت لمبی ہو جاتی ہیں، اور ہم ان کو دیکھ کے ڈرتے ہیں. اور جو بندہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی مرضی ان کو نہیں توڑ سکتی، وہ کتاب اللہ اور دین کو جانتا ہی نہیں ہے. One drop of Allah's mercy, if it touches these walls, breaks it. ختم کر دیتی ہے، اور شیطان ذلیل ہو جاتا ہے. اس لیے تو شیطان کو توبہ استغفار سب سے بری چیز لگتی ہے، کہ میں نے اتنے عرصے سے محنت کی اور اس نے ایک رات میں رو کے آنسو بہا کے اپنی لائف کو چینج کرے، سارے گناہ معاف کروا دیے، میرے سارے کام پہ پانی پھر گیا. اور مجھے ایک بات بتائیں، عبداللہ ابن عباس کیا کمال کی پروفاؤنڈ اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز انوائٹیڈ to his forgiveness those who said Jesus is Allah. اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ان لوگوں کو اپنے مغفرت کی طرف جنہوں نے کہا کیا ہے، جیزز نعوذ باللہ اللہ ہے. اللہ نے ان لوگوں کو بلایا اور پکارا اپنی مغفرت کی طرف جنہوں نے کہا جیزز اللہ کا بیٹے ہیں. اور اللہ نے دعوت دی مغفرت کی، بخشش کی، توبہ کی ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، اللہ از ون آف تھری. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنی رحمت کی طرف بلایا اور مغفرت کی طرف جنہوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، لا الہ الا اللہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھی معافی کی طرف دعوت دی جنہوں نے کہا کہ اللہ کا جو ایک ہاتھ ہے وہ سٹینجی ہے، وہ اللہ غریب ہے، نعوذ باللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھی دعوت دی توبہ کی، استغفار کی اور معاف کرنے کی، جنہوں نے کہا ہم غنی ہیں اور اللہ غریب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اس کو بھی بار بار موقع دیے توبہ کے اور پلٹنے کے اور معاف کرنے کے، جس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں اور رب ہوں. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف توبہ نہیں کریں گے اور اس سے معافی نہیں مانگیں گے. یاد رکھیں اللہ بہت معاف کرنے والا ہے. اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ سننے کے بعد جو نا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، تو اس نے کتاب اللہ کا انکار کیا ہے. پھر ورحمتی واسعت کل شیء، کیونکہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ ہر چیز پر غالب ہے. بی ہوپ فل. اگر آپ سے جو میں نے 5 فیکٹرز بیان کیے ہیں لائف میں، ان میں سے کوئی چیز ہے، کنسسٹنسی اپون سینس ہے، الاستحقار ہے، گناہوں کو چھوٹا جاننا ہے، یا جو بھی جتنی میں نے باتیں کی ہیں، اگر ہو گیا ہے تو اسٹارٹ اے نیو لائف، ٹرن اے نیو لیف آف یور لائف. اللہ تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. وہ تو رات کو اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے کہ دن کے گناہ کرنے والے رات توبہ کر لیں، اور وہ دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گناہ کرنے والے دن کو توبہ کر لیں، اور ایک قیامت کے دن تک چلتا رہے گا لا الہ الا اللہ. اللہ از ویٹنگ فار یو. وہ تو رات کے آخری پہر میں کیا اعلان کرتا ہے، وہ حالانکہ نیڈ ہمیں ہے بٹ اعلان وہ کر رہا ہے. کتنا غفور رحیم ذات ہے.
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کرنے پر قادر ہے، اور وہ معاف کرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو اپنا ڈائریکشن ٹھیک کر لیں، اپنا قبلہ درست کر لیں، اور کہ یا رب آج کے بعد میں کسی گناہ کو کم تر نہیں سمجھوں گا، میں کسی گناہ کو پبلسائز نہیں کروں گا، میں کسی بھی گناہ پہ کنسسٹنسی نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ کے بندے کون ہیں؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، ان سے جب بھی گناہ ہو جائے they're not consistent upon that sin. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، وہ اصرار نہیں کرتے ان گناہوں پہ۔ یا رب اگر ہمارے اندر تیرے خلاف جرت پیدا ہو گئی تھی تو ہم معافی چاہتے ہیں، آج اندازہ ہو گیا، تو اللہ کے سامنے روئیں، توبہ استغفار کریں، اور نئی زندگی شروع کریں، جان لیں کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ رب اغفر لی خطیئتی و جہلی و اسرافی فی امری وما انت اعلم به منی، اللہم اغفر لی خطایایا و عمدی و جہلی و حزلی و کل ذالک عندی، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت، انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت وانت على كل شيء قدیر، ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔